جو بلوچستان کی حکومت اس وقت بلوچستان میں قائم ہے یہ سب نیشنلسٹ حکومت ہے. ان کے جس قدر دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے, ایک بھی کنڈیمنیشن آپ چیف منسٹر اور گورنر کی طرف سے نہیں سنتے ہیں کہ یہ بلوچستان نے یہ جو وہاں پہ غیر بلوچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جو پاکستانوں کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں, جو پاکستان کے خلاف ایک دہشت گرد کارروائی کی جائے, کوئی مذمت نہیں ہے حکومت کی طرف سے. پولیس کو احکامات ہیں کہ بی ایل اے کے دہشت گردوں کو گرفتار نہ کیا جائے. جو گرفتار کیے گئے تھے کئی سو, وہ جان سلیکی, وہ جو پہلے سی آئی اے کا آدمی اغوا کیا گیا تھا, اس کی رہائی کے بدلے میں سینکڑوں کے قریب دہشت گرد رہا بھی کر دیے گئے. ان کے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان کی فیملیز کو کابل میں یرغمال رکھا گیا ہے اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کریں ورنہ ان کی فیملیز کو کابل میں مار دیا جائے گا. یہ انٹرویوز پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر آ چکے ہیں, ریکارڈڈ ہیں, ڈاکومنٹڈ ہیں. اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بلوچ بی ایل اے کے بلوچستان لبریشن آرمی عام معصوم بلوچوں کو بلیک میل کر کے خودکش حملے کے لیے تیار کر رہی ہے. یعنی سوسائڈ بامبنگ کا کانسیپٹ صرف تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تھا. جب کہیں خودکش حملہ ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اب انڈینز نے بلیک میل کر کے غریب مسلمان بلوچ بچوں کو بھی یرغمال بلیک میل کر کے سوسائڈ بامبرز کے طور پر استعمال کرنے کی نئی کیمپین شروع کی ہے, جس کو یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اگلے آنے والے وقتوں میں. اور یہ سب کچھ امریکن سپورٹ کے ساتھ افغانستان سے ہو رہا ہے. یہ بات ہم صاف بتا دیں کہ اگر امریکنز نے مرین لینڈنگ کی یہاں پر اور ہم نے پورٹ بنانے کی ان کو اجازت دے دی, اور اگر یہ بلوچستان میں یہی حکومت قائم رہی کہ جو اس وقت بی ایل اے کو سپورٹ کر رہی ہے اور تمام اجازتیں دلوا رہی ہے امریکنز کو کہ وہ لینڈنگ بھی کریں اور پورٹس بھی بنائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان نے پریکٹیکلی بلوچستان امریکنز کے حوالے کر دیا ہے. اور اس بات کو ہم بڑی سختی سے وارن کر رہے ہیں, اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ امریکنز جو مرضی کر لیں ہوگا کچھ بھی نہیں. یہ لینڈنگ بھی کر لیں, کرنے کی کوشش بھی کریں, لیکن پھر جو جنگ شروع ہوگی ان کے ساتھ ہماری وہ اتنی روتلس ہوگی کہ یہ بھی یاد کریں گے. then the gloves will be off جسے کہتے ہیں. پھر ہم افغانستان میں ان کے خلاف آپریٹ کریں, پاکستان میں ان کے خلاف کارروائی کریں, امریکن انٹرسٹ اور ایسٹس کو پاکستان میں جہاں چاہیں گے پھر ہم ہٹ کریں گے. 1000 مرینز یہ اسلام آباد میں ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں. ایک حیرت انگیز بات ہے, کس طرح, کس لیے؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ مرینز صرف مرینز ٹروپس نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ آرمڈ کالمز بھی ہوں گے. یہ اپنے ساتھ آرمڈ پرسنل کیریئرز لے کر آ رہے ہیں, یعنی لٹرلی چھوٹے ٹینک. 1000 مرین چھوٹے ٹینکوں کے ساتھ اسلام آباد کی ایمبیسی کے اندر جمع ہو جائیں گے. کس واسطے, کیا مقصد ہے ان کا یہاں پہ آنے کا؟ اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے حوالے سے, اسلام آباد پہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں کسی دن کے. جب یہ دیکھیں کہ بیت اللہ محسود اور اس کے دہشت گرد جو بچے کچے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کریں, جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا پلان تھا یہ کرنے کا, اس حملے کے نتیجے میں, اس دہشت گردی کے نتیجے میں دنیا میں یہ طوفان برپا کر دیں گے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں اور حکومت کولیپس کر گئی ہے, لہٰذا امریکن مرین اسلام آباد کو ٹیک اوور کر رہے ہیں. اور پھر ایک گھمسان کی لڑائی ہوگی پاکستانی فوج کے ساتھ ان کی اسلام آباد کی سڑکوں پہ. ہم اس موقع کو یہاں تک پہنچنے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے امریکنز کو؟ اور اس وقت پوری خبریں کنفرمڈ ہیں کہ امریکن مرینز آلریڈی پورے اسلام آباد میں اسلحہ لے کر پھر رہے ہیں. کوئی ان کو روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستان کے شہری لائسنس لے کے اسلحہ نہیں پھیر سکتے. امریکن مرینز M14 M16 کے ساتھ پورے اسلام آباد میں چکر ڈپلومیٹک انکلیو میں وہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایسے لوگوں کو ساتھ, اور گن پوائنٹ پہ ہمارے پولیس آفیسرز کو تھریٹن کر رہے ہیں, اور ہمارے پولیس آفیسرز کو تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو چیک کرتے ہیں روکتے ہیں, اور امریکن تو ان پہ گن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے, اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں. اتنی بغیرتی کہاں سے آ گئی ہماری حکومت میں؟ اتنے بے شرم کب سے ہو گئے یہ لوگ کہ اس پوری قوم کو رسوا کیا جا رہا ہے اور یہ بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں, اور صرف احتجاج بھی نہیں کر رہے. یعنی یا تو احتجاج کریں اور ان کو فارغ کریں یہاں سے کہ تم نکلو یہاں سے, پاکستان تمہاری لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہم بتا رہے ہیں اس وقت, کہ اس وقت جو صورتحال بلڈ ہو رہی ہے, پاکستان آرمی, پاکستانی آرم فورسز, پاکستانی پیٹریوٹس, پاکستان سے محبت کرنے والے تمام لوگ ان تمام حرکات کو امریکنز کی اچھی طرح دیکھ بھی رہے ہیں. یہ وقت قریب ہے کہ پاکستانی سیاستدان بھی سڑکوں پہ نکلائیں, اپنی جماعتیں بھی سڑکوں پہ نکلیں, پاکستانی عوام نکل کر اس سارے معاملے کے خلاف ایک شدید احتجاج بلند کریں. پاکستان نیوی سے بھی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی کو, کیونکہ پاکستان کی سرحدی حدود کی تحفظ کرنا نیوی کی ذمہ داری ہے, کسی صورت میں بھی امریکن مرین لینڈنگ کی اجازت نہیں دینی چاہیے نیوی کو. کسی صورت میں بھی پاکستان نیوی کو ایک نیول پورٹ بنانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ جو گوادر کے جنوب میں یہ بنانا, گوادر کے مشرق میں یہ بنانا چاہتے ہیں. بہانہ اس کا یہ ہے کہ وہ سونا نکالیں گے جو بلوچستان کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے رکھا ہوا ہے. پاکستان نیوی کو یہاں پر سخت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. بے شک پاکستانی آرم فورسز حکومت کی مرضی کے نیچے کام کرتی ہیں, لیکن یہاں پر نیوی کو تیار رہنا چاہیے کہ اگر امریکن مرینز لینڈ کرنے کی کوشش کی then it will be a declaration of war. اور یہ بات پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا چاہیے. اس وقت ہمارے تھنکرز کو, میڈیا کو, we should raise an alarm, a strong alarm, and tell the Americans that any such act will be taken as an act of war.
آپ پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہو کے لینڈنگز نہیں کر سکتے ہیں, آپ پاکستان میں فوجیں داخل نہیں کر سکتے ہیں, آپ اسلام آباد میں آرمڈ بریگیڈ کے ساتھ, آرمڈ کالمز کے ساتھ اپنے مرینز کو نہیں رکھ سکتے ہیں, چاہے حکومتیں آپ کو اجازت دے دیں. قوم اجازت نہیں دے گی, پیٹریاٹس اجازت نہیں دیں گے. وی آر نوٹسنگ دس, وی آر مانیٹرنگ دس, اینڈ وی آر ناٹ اپریشیٹنگ دس.